صاحب بار بار یہ ونان کہ یہ ون شاید پوز کھانسی مگر پوز ون خاطر ساری کھت بوڑ چیز اس گژھِ آسُن تمن حالاتن ہُنٛد ادراک یتھ ونان کہ رومانوی ذہنیت سے باہر نکل آنا چاہیے کہ ہمیں شاید کسی مسیحا کی ضرورت ہے. تاریخ اس بات پر گواہ رہ چکی ہے کہ مسیحاؤں سے سیاسی حالت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے ہیں. ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو زیادہ اگر ایماندار نہ ہو کم سے کم تھوڑے ایماندار ہو. ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو شاید زیادہ دیانتدار نہ ہو لیکن تھوڑے دیانتدار ہو. ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو زیادہ ہمدرد نہ ہو لیکن تھوڑے بہت اپنے لوگوں کے لیے ہمدرد ہو. اس رومانوی ذہنیت سے جب ہم باہر آئیں گے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیاسی استحکام. کیونکہ اچھے سیاسی نتائج حاصل کرنے کے لیے سیاسی استحکام کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے جو شاید ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. جس کو ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کہتے ہیں, پولیٹیکل سیکورٹی کہتے ہیں, جو شاید یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے. شاید 2019 کے بعد آپ جہاں بھی جائیں گے کسی سے بھی بات کریں گے ساری ونان کہ سیاست حظ مکلے ون شاید سیاست حظ مزے یا ون ہسا مکلے سیاست. مگر اصل میں کن چیزوں کے پہ آپ کی سیاست کرنی ہے یا کس لیے آپ کو سیاست کرنی ہے. ہاں انہوں نے میرا تعارف دیا, میں سابقہ رکن رہ چکا ہوں, جماعت اسلامی سے وابستہ رہ چکا ہوں. میں 2014 سے ہی مجھے اس بات کا شہری صدر ہوا تھا کہ ہمیں کچھ حقیقتوں کا اعتراف کرنا چاہیے. جب ہم کسی حقیقت زمینی حقائق جو ہوتے ہیں, آپ جیو پولیٹیکل سیناریو میں اگر دیکھیں گے تو ہمیں ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہاں پر سب لوگ بات کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر مسئلہ کشمیر, اور کبھی ہم نے اس بات پر سوچا ہے کہ ہمیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے آخر اس کا حل بھی کیا ہے. مجھے یاد ہے جتنی بھی میں نے ان محفلوں میں شرکت کی ہے جس کو ہم سپریٹسٹ خیمہ کہتے ہیں یا علیحدگی پسند خیمہ کہتے ہیں, یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ان کے یہ جو نجی محفلیں ہوتی تھی وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہمارا مقدر ہندوستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اپنی نجی محفلوں میں اگر آپ دیکھیں گے سب لوگ اس پر یقین رکھتے تھے کہ ہمارا جو مقدر ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جڑ چکا ہے. مگر باہر آتے ہی شاید میں کہوں گا یہ بدقسمتی ہے کہ پھر وہ فیس سیونگ کرتے ہیں. پھر اپنی محفلوں میں کوئی اس بات کا اقرار نہیں کرے گا کہ ہمارا مقدر ہندوستان کے ساتھ جڑا ہے. اپنی نجی معاملات میں جیسے یہ قوم اپنی نجی معاملات میں سنجیدگی سے سوچتی ہے, وہ یتھ ونان سنجیدگی سان بڑا غور تدبر سان, مگر باہر آتے ہی مارکیٹ میں فیس سیونگ کرنے کے لیے اس چیز کا اقرار وہ نہیں کریں گے. اب یہ بھی سوال اٹھے گا کہ اپنی ہی پارٹی کیوں, اپنی پارٹی ہی کیوں. ہم نے دیکھا 2019 کے بعد جو حالات ہوئے ہیں, شاید سبھی لوگ جن لوگوں نے وہ خاموشی اختیار کی تھی اس میں ایک شخص جو اٹھے بخاری صاحب, اس نے جو آواز دی سچ بولنے کی, مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ سچ اب ہم سب کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارا جو مقدر ہے وہ اب ہندوستان کے ساتھ جڑ چکا ہے. عالمی تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے, جیو پولیٹیکل سیناریو میں بھی دیکھا جائے, ہم جس رومانوی ذہنیت میں مبتلا تھے ہمیں اس رومانوی ذہنیت کو چھوڑ کر حقیقت پسندانہ اپروچ جو ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور
लोगों को भी सच कहना चाहिए कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ चुका है। के हवाले से अगर हम बात करेंगे, कहा गया कि हमने मुजफराबाद का जो वो वहाँ पे कश्मीरी मारा गया, यहाँ पर कश्मीरी मारा गया, ये तर्जमी फिक्री होतमुत कौशल ये जो बदल कौशल से कौशल मारे तो बदल कब तक चलेगा? ये क्या पार्टी वन कि अच्छा कुर्बानी, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी है, समझ लो खासा मारे। असल में अगर देखा जाए किसी पार्टी ने कोई कुर्बानी नहीं दी है, यहाँ पर जो कुर्बानी दी है वो हमारी माँग ने दी, अपनी बच्चों को खोकर तीन रहमाज ममलिक और तीन रहमाजन कह तमें कहीं कत कर कि कंस मारो नीचू, कंस माज मारो नीचू, कंस मालिस मारो नीचू, काम मोट गसन। बहरहाल यही चीज़ें हमको जहन में रखकर अब हमें हकीकत का एतराफ़ करना चाहिए और सच बोलना और सच की आवाज़ लेके हमें आगे आना चाहिए।